طلاق کے صرف 24 گھنٹے بعد سسرال والوں کے ہوش اڑ گئے۔ صحرا نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس گھر کے لیے اس نے اپنی خوشیاں قربان کی وہی گھر ایک دن اسے منحوس کہہ کر نکال دے گا۔ اس کا شوہر دوسری عورت کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا اور ساس ہر روز اسے بانجھ ہونے کے طعنے دیتی تھی۔ سارا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی کیونکہ وہ رشتوں کو بچانا چاہتی تھی، مگر اس رات سب کچھ ختم ہو گیا جب طلاق کے کاغذ اس کے سامنے رکھ دیے گئے۔ بارش بھری رات میں اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا گیا، لیکن اگلی صبح قسمت نے ایسا پلٹا کھایا کہ جن لوگوں نے صحرا کو ٹھکرایا تھا وہی لوگ اس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ جس عورت کو کمزور سمجھا گیا وہ دراصل کروڑوں کی سلطنت کی وارث نکلی۔ صحرا کی طلاق کو ابھی ایک دن بھی پورا نہیں ہوا تھا، مگر حیدرآباد کے پوش علاقے میں واقع اس بڑے گھر کی دیواروں پر جیسے قیامت اتر آئی تھی۔ رات بھر جس عورت کو منحوس بانجھ اور بے قسمت کہہ کر دروازے سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، صبح ہوتے ہی اسی عورت کا نام پورے شہر کے بڑے بڑے تاجروں کی زبان پر تھا، مگر یہ حقیقت ابھی اس گھر والوں سے بہت دور تھی۔ اس وقت تو گھر کے ڈرائنگ روم میں کہوں کی آوازیں گونج رہی تھی، مہنگے عطر کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کھانے کی میز پر طرح طرح کے پکوان سجے تھے۔ فرزانہ بیگم اپنی بہو ماریا کے سامنے بیٹھ کر اس کے لیے مرغ کا نرم گوشت الگ پلیٹ میں نکال رہی تھی، جبکہ بار بار فخر سے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی جاتی ماریا شرماتے ہوئے مصنوعی ہنس رہی تھی اور سلیمان اپنی کرسی پر ٹیک لگا کر سگریٹ کے کش لیتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غرور تھا، ایسا غرور جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ 3 سال پہلے اسی سلیمان نے صحرا کے سامنے محبت کے بڑے بڑے دعوے کیے تھے۔ وہی سلیمان آج اپنی نئی محبت کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ اسے اپنی بیوی کی خاموش قربانیاں تک یاد نہ تھیں۔ صحرا کھانے کی میز کے دوسرے کونے پر خاموش بیٹھی تھی، اس کے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ٹھنڈا ہو چکا تھا، مگر اس نے ایک نوالا بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اس سفید کاغذ پر جا کر رک جاتی جو میز کے بیچ میں رکھا تھا، طلاق کے وہ کاغذات جن پر ابھی سلیمان کے دستخط تازہ تھے۔ ہر لفظ جیسے صحرا کے دل میں کیل بن کر اتر رہا تھا۔ فرزانہ بیگم نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، کچھ عورتیں صرف دوسروں کے نصیب کھانے آتی ہیں، نہ گھر سنبھال سکتی ہیں نہ اولاد دے سکتی ہیں۔ اللہ نے آخر ہمارے گھر پر رحم کر ہی دیا۔ ماریا نے فوراً مصنوعی افسوس کے ساتھ صحرا کی طرف دیکھا۔ اماں جی چھوڑیں بھی، بیچاری پہلے ہی بہت اداس ہے، ہر عورت کی قسمت اچھی نہیں ہوتی نا۔ اس کی آواز میں چھپا زہر صحرا صاف محسوس کر سکتی تھی۔ سلیمان نے بھی سر اٹھا کر صحرا کی طرف دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں تھی، صرف بیزاری تھی، جیسے صحرا اس کی زندگی پر بوجھ بن چکی ہو۔ صحرا کے ذہن میں اچانک وہ رات گونجنے لگی جب وہ اسپتال کے بستر پر اکیلی پڑی رو رہی تھی۔ اس کا پہلا بچہ اس کے پیٹ میں ہی مر چکا تھا۔ ڈاکٹر بار بار کہہ رہے تھے کہ مریضہ کو جذباتی سہارا چاہیے، مگر سلیمان اس وقت کسی ضروری میٹنگ میں مصروف تھا۔ بعد میں صحرا کو پتہ چلا تھا کہ وہ میٹنگ دراصل ماریا کے ساتھ ایک فارم ہاؤس پر تھی۔ اس رات بھی صحرا بہت روئی تھی، مگر اگلی صبح خود ہی اپنے آنسو صاف کر کے گھر کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی، شاید حد سے زیادہ۔ اسی محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ میز پر پڑا گلاس اچانک زور سے بجا۔ جب سلیمان نے غصے سے ہاتھ مارا، صحرا اب یہ ڈرامہ ختم کرو، دستخط کرو اور چلی جاؤ، میں ماریا سے شادی کرنے والا ہوں، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، میں اپنے بچے کو ناجائز نہیں کہلوانا چاہتا۔ فرزانہ بیگم نے فوراً سلیمان کی بات پر خوشی سے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے میرا بیٹا، ہمیں اپنے خاندان کا وارث چاہیے،
पत्थर नहीं। सहरा के अंदर जैसे कुछ टूट गया। 3 साल की खिदमत, 3 साल की वफादारी, 3 साल की खामोशियाँ सब एक लम्हे में मिट्टी में हो गई थी। मगर हैरत की बात यह थी कि वो अब भी रो नहीं रही थी। शायद इंसान एक हद के बाद आंसू खो देता है। इसी लम्हे मारिया ने चाय का कप उठाते हुए मसनूई कराह निकाली और कप जानबूझकर सहरा के हाथ पर गिरा दिया। खोलती चाय सहरा की कलाई पर गिरी और जल्द सुर्ख हो गई, मगर किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। फरजाना बेगम फौरन मारिया के पास दौड़ी। हाय मेरी बच्ची, कहीं तुम्हें झटका तो नहीं लगा? मेरे पोते को कुछ ना हो जाए। सुलेमान भी फौरन मारिया के गिर्द घूमने लगा। सहरा अपनी जली हुई कलाई पकड़े बैठी रही। इस लम्हे उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस घर में उसकी हैसियत एक इंसान की नहीं रही थी। वो सिर्फ एक नाकाम औरत थी जिसे अब घर से निकालना ज़रूरी समझा जा रहा था। कुछ देर बाद सुलेमान ने तलाक के कागज़ उसके सामने फेंक दिए। दस्तखत करो और ख़त्म करो ये सब। सहरा ने आहिस्ता से कलम उठाया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, मगर चेहरा पुरसकून था। उसने बगैर कुछ कहे दस्तखत कर दिए, जैसे वो पहले ही अंदर से मर चुकी हो। दस्तखत मुकम्मल हुए तो फरजाना बेगम ने फौरन दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, हमारा पीछा छोड़ो। सहरा आहिस्ता से उठी। उसके कदम भारी थे, मगर उसकी इज्जत अभी जिंदा थी। वो खामोशी से अपने कमरे में गई। अलमारी खोली, चंद कपड़े एक छोटे बैग में रखे। वही कमरा जहां उसने अपनी नई जिंदगी के ख्वाब सजाए थे आज कब्र जैसा लग रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, जोरदार बारिश हो चुकी थी। आसमान पर काली घटाएं थीं और ठंडी हवा उसके भीगे चेहरे से टकरा रही थी। दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो चुका था। वो चंद लम्हे वही खड़ी रही, फिर उसकी जेब में रखा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, हाजी साहब। सहरा की सांसें एक लम्हे को रुक गईं। उसने फौरन कॉल उठाई। दूसरी तरफ से भारी मगर मोहब्बत भरी आवाज़ आई, बेटी गाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी है, अब वापस घर आ जाओ, बहुत वक्त ज़ाय हो गया। सहरा ने चौंक कर सामने देखा। सड़क के किनारे स्याह रंग की लंबी गाड़ी खड़ी थी और उसके पास स्याह यूनिफॉर्म में खड़े मुहाफिज बारिश में भी सर झुकाए उसका इंतज़ार कर रहे थे। सहरा की बंद मुट्ठी आहिस्ता से ढीली पड़ गई। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक उभरी। शायद ये इंजाम नहीं था, शायद असल कहानी अब शुरू होने वाली थी। सुलेमान ने जैसे ही सहरा के सामने तलाक के कागज फेंके थे, उसे यकीन था कि अब उसकी ज़िंदगी से एक बोझ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मगर उसे क्या मालूम था कि वो अपनी किस्मत अपने हाथों से बर्बाद करने जा रहा है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सहरा उस घर से बहुत दूर जा चुकी थी, जबकि उस घर के अंदर अजीब बेचैनी फैली हुई थी। फरजाना बेगम सुबह से बार बार मारिया के लिए जूस बना रही थी। कभी उसके सर पर हाथ फेरती, कभी आने वाले बच्चे के ख्वाब देखती, मगर सुलेमान के चेहरे पर अजीब सा तनाव था। रात भर शराब पीने के बावजूद उसकी बेचैनी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि आज उसकी कंपनी की सबसे अहम मीटिंग थी। अगर आज मुआहदा न होता तो उसकी कंपनी चंद हफ्तों में तबाह हो सकती थी। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, जबकि मारिया आईने के सामने खड़ी अपनी नई ज्वेलरी देख रही थी। सुलेमान, आज वापसी पर मेरे लिए 2 डायमंड सेट लेते आना, उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा। सुलेमान ने ज़बरदस्ती हंसते हुए जवाब दिया, आज मुआहदा हो गया तो तुम्हें पूरा शोरूम खरीद दूंगा। इधर सहरा एक लंबी स्याह गाड़ी में खामोश बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर सड़कें अब भी गीली थीं। उसके साथ अगली नशिस्त पर बैठे चचा हामिद बार बार उसे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। बेटा, अब सब संभाल लो, बहुत वक्त ज़ाय हो गया। सहरा ने आहिस्ता से आंखें बंद कर लीं। उसके जहन में वो सारे लम्हे घूम रहे थे जब उसे जलील किया गया था, जब उसके बांझ होने पर तंज किए गए थे, जब वो रातों को छुप छुप कर रोती थी। मगर आज उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसने दिल में कोई फैसला कर लिया हो। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के सबसे बड़े इलाके में दाखिल हुई, जहां शीशे की ऊंची इमारतें सूरज की रोशनी में चमक रही थी। एक अजीम शान इमारत के सामने गाड़ी रुकी, जिस पर सुनहरी हरूफ में लिखा था, हैदर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सहरा खामोशी से गाड़ी से उतरी। दरवाजे पर खड़े दर्जनों मुलाजमीन ने सर झुकाकर उसे सलाम किया।
سلیمان اگر اس وقت وہاں ہوتا تو شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر پاتا۔ جس عورت کو اس نے کل رات بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا وہ دراصل اس پورے بزنس امپائر کی اصل وارث تھی۔ دوسری طرف سلیمان اپنی خستہ حال گاڑی میں میٹنگ کے لیے پہنچ چکا تھا۔ شہر کے بڑے ہوٹل میں آج سرمایہ کاروں کی تقریب تھی، بڑے بڑے بزنس مین وہاں موجود تھے۔ سلیمان نے اپنی پرانی کوٹ کی جیب ٹھیک کی اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک امید تھی کہ آج حیدر گروپ کے ساتھ معاہدہ ہو جائے۔ اسی معاہدے سے اس کی ڈوبتی کمپنی بچ سکتی تھی۔ حال میں روشنیوں کی چمک تھی، ہر طرف مہنگے سوٹ پہنے لوگ کھڑے تھے۔ سلیمان نے خود کو سنبھالتے ہوئے ایک ویٹر سے جوس لیا ہی تھا کہ اچانک پورا حال خاموش ہو گیا۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ سیاہ یونیفارم میں سیکورٹی گارڈ اندر داخل ہوئے اور ان کے درمیان ایک عورت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی حال میں آئی۔ سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس میں ملبوس وہ عورت انتہائی باوقار لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی شان تھی۔ سلیمان نے جیسے ہی اس عورت کو دیکھا اس کے ہاتھ سے گلاس گر گیا، اس کی سانس رک گئی۔ سیرا اس کے ہونٹ بے اختیار ہلے۔ یہ وہی سیرا تھی، مگر آج وہ کسی عام عورت کی طرح نہیں بلکہ ایک ملکہ کی طرح چل رہی تھی۔ پورا حال اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ سلیمان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے کس عورت کی بے عزتی کی تھی۔ سیرا سٹیج پر پہنچی۔ ایک بزرگ شخص نے مائک پر اعلان کیا، خواتین و حضرات، حیدر گروپ کی نئی چیئر پرسن محترمہ سیرا حیدر۔ پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ سلیمان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اس کے قدم کانپنے لگے۔ وہ شخص جو کل رات تک سیرا کو بے سہارا سمجھ رہا تھا آج خود تباہی کے کنارے کھڑا تھا۔ سیرا نے مائک پکڑا اور نہایت پرسکون آواز میں بولی، آج میں اپنا پہلا کاروباری فیصلہ سنانے جا رہی ہوں۔ اس کی نظریں سیدھا سلیمان پر جا کر رکیں۔ سلیمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حیدر گروپ سلیمان اینڈ کمپنی کے ساتھ ہونے والے تمام معاہدے فوری طور پر ختم کرتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سلیمان جیسے پتھر کا ہو گیا۔ پورے حال میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ سلیمان نے بے یقینی سے سیرا کو دیکھا، جبکہ سیرا کے چہرے پر اب بھی وہی خاموش وقار موجود تھا جیسے اس گھر والوں نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ سیرا کے منہ سے یہ اعلان سنتے ہی سلیمان کے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جبکہ حال میں موجود بڑے بڑے سرمایہ کار ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ چند لمحے پہلے تک جو لوگ سلیمان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے اب آہستہ آہستہ اس سے فاصلے بنانے لگے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، پیشانی پر پسینہ چمک رہا تھا اور اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اس نے صرف ایک عورت نہیں بلکہ اپنی قسمت کھو دی ہے۔ سیرا نے مائک میز پر رکھا اور سکون سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ انتقام کی خوشی، صرف خاموش وقار تھا، وہی وقار جسے سلیمان کے گھر والوں نے ہمیشہ کمزوری سمجھا تھا۔ سلیمان ہمت جمع کرتا ہوا سٹیج کے قریب پہنچا۔ سیرا پلیز میری بات سنو۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ سیرا نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، وہی شخص جس کے لیے اس نے اپنی دنیا چھوڑی تھی آج سینکڑوں لوگوں کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ سلیمان کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم، اس کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ سیرا نے ٹھنڈی سانس لی، تم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی سلیمان، تمہیں ہمیشہ صرف اپنی خواہش نظر آئیں۔ حال میں عجیب خاموشی چھا گئی۔ سلیمان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، میں غلط تھا، مجھے ایک موقع دے دو۔ سیرا کے ہونٹوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی، موقع؟ جب میں اسپتال میں اکیلی اپنے بچے کی لاش کے ساتھ رو رہی تھی تب تم کہاں تھے؟ جب تمہاری ماں مجھے بانجھ کر ذلیل کرتی تھی تب تم نے ایک بار میرا ساتھ نہیں دیا۔ سلیمان کی نظریں جھک گئیں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سیرا کی آواز اب بھی نرم تھی مگر ہر لفظ سلیمان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ رشتے صرف نکاح کے کاغذ سے نہیں چلتے، عزت اور وفا سے چلتے ہیں، اور تم دونوں چیزیں ہار چکے ہو۔ ادھر گھر میں فرزانہ بیگم مسلسل سلیمان کو فون کر رہی تھی مگر فون بند جا رہا تھا۔ ماریا گھبراہٹ میں بار بار ٹی وی چینل بدل رہی تھی کیونکہ ہر نیوز چینل پر ایک ہی خبر چل رہی تھی۔
حیدر گروپ نے سلیمان اینڈ کمپنی کے تمام معاہدے ختم کر دیے۔ ماریا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اماں جی، اگر کمپنی بند ہو گئی تو اس کی آواز میں پہلی بار خوف تھا۔ فرزانہ بیگم نے جھنجھلا کر کہا، چپ کرو، میرا بیٹا سب سنبھال لے گا، مگر ان کے اپنے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی زور سے بجی۔ بیر بینک کے وہ 2 افسر کھڑے تھے۔ ہم قرض کی آخری وارننگ دینے آئے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں رقم ادا نہ ہوئی تو گھر اور کمپنی دونوں ضبط ہو جائیں گے۔ فرزانہ بیگم کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا، ان کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ دوسری طرف سلیمان اب بھی حال میں کھڑا سہرا کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک اس کے پیچھے بھاگا اور سب کے سامنے اس کے قدموں میں گر گیا۔ سہرا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں برباد ہو جاؤں گا۔ پورے حال میں کیمرے اس منظر کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ شہر کے بڑے بزنس مین حیرت سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ سہرا چند لمحے خاموش رہی، پھر ایسا سے بولی، تم پہلے ہی برباد ہو چکے ہو سلیمان، کیونکہ انسان کی اصل تباہی پیسے سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ سلیمان وہیں زمین پر بیٹھا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ رات گئے جب سلیمان گھر واپس پہنچا تو پورا گھر میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ فرزانہ بیگم مسلسل رو رہی تھی، ہم تباہ ہو گئے، سب ختم ہو گیا۔ ماریا ایک کونے میں بیٹھی اپنے زیور اتار رہی تھی۔ سلیمان خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں صرف سہرا کا چہرہ گھوم رہا تھا، وہ سہرا جس نے کبھی اپنی دولت، اپنی حیثیت یا اپنی اصل پہچان کا غرور نہیں کیا تھا۔ وہ صرف محبت چاہتی تھی، عزت چاہتی تھی، مگر اس گھر نے اسے صرف زخم دیے۔ اچانک سلیمان کو یاد آیا، ایک بار سہرا نے کہا تھا، انسان کو کبھی کسی کی خاموشی کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت وہ ہنس دیا تھا، مگر آج وہی جملہ اس کے سینے میں تیر بن کر اتر رہا تھا۔ اسی رات سہرا اپنی وسیع و عریض بالکونی میں کھڑی شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی۔ ہوا آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ چاچا حامد خاموشی سے اس کے پاس آئے۔ بیٹا، دل ہلکا ہوا؟ سہرا نے کچھ دیر خاموش رہ کر جواب دیا، زخم ابھی بھی ہیں چاچا، مگر اب درد نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نمی میں کمزوری نہیں تھی۔ وہ اب پہلے والی سہرا نہیں رہی۔ زندگی نے اسے توڑا ضرور تھا، مگر اسی ٹوٹنے نے اسے مضبوط بھی بنا دیا تھا۔ سلیمان پوری رات جاگتا رہا۔ گھر کے ہر کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی تباہی کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ فرزانہ بیگم بار بار روتے ہوئے ایک ہی جملہ دہرا رہی تھی، ہم نے کیا کھو دیا؟ جبکہ ماریا خاموش بیٹھی، اپنے فون پر آن لائن جیولری دیکھنے والی وہی لڑکی اب خوف سے دیوار کو گھور رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سلیمان کے پاس اب نہ دولت بچے گی نہ حیثیت۔ سب ہوتے ہی بینک والوں نے کمپنی کے دفتر پر قبضے کا نوٹس لگا دیا۔ ملازمین ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کچھ لوگ سلیمان کو ترس بھری نظروں سے دیکھتے، جب کچھ دل ہی دل میں یہی کہہ رہے تھے کہ انسان جب کسی مخلص دل کو توڑتا ہے تو قدرت خاموش نہیں رہتی۔ سلیمان لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی خالی ہوتی کمپنی کے اندر داخل ہوا۔ کبھی یہی دفتر اس کا غرور تھا، دیواروں پر لگے مہنگے فریم، بڑے بڑے خواب، کامیابی کے دعوے، سب آج بے معنی لگ رہے تھے۔ اس نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے آنکھیں بند کی تو اسے سہرا کی آواز سنائی دی، رشتے عزت سے چلتے ہیں سلیمان۔ اس کی آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ سہرا نے کبھی اس سے دولت نہیں مانگی تھی، وہ صرف تھوڑی سی محبت اور عزت چاہتی تھی، مگر اس نے ایک وفادار عورت کو بانجھ، منحوس اور بے وقت کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ آج قسمت نے اسے وہی درد لوٹا دیا تھا۔ اسی دوران سہرا نے اپنے والد کے نام سے ایک فلاحی ادارہ شروع کیا، جہاں بے سہارا عورتوں اور یتیم بچوں کی مدد کی جاتی تھی۔ شہر بھر میں اس کی عزت بڑھتی جا رہی تھی، لوگ اس کی مثال دیتے تھے، ٹی وی چینلز اس کی انٹرویو دکھاتے، اخبارات اس کی کامیابی کی خبریں چھاپتے، مگر اس سب کے باوجود سہرا کے دل میں غرور نہیں تھا۔ وہ اب بھی نرم لہجے میں بات کرتی، ملازمین کا خیال رکھتی اور ہر عورت کی مدد کرتی جو زندگی سے ہارنے لگتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ٹوٹنا کیا ہوتا ہے۔ ایک دن سہرا اپنے دفتر میں بیٹھی فائلیں دیکھ رہی تھی کہ سیکریٹری نے ایسا سے آ کر کہا، میڈم بیر کوئی سلیمان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے سہرا خاموش ہو گئی۔ اس کے دل میں ماضی کی کئی تصویریں ابھری، وہ بارش والی رات، وہ طلاق کے کاغذ،
وہ بے عزتی، وہ تنہائی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا انہیں اندر بھیج دیں۔ دروازہ کھلا تو سیرا نے سلیمان کو پہچاننے میں چند لمحے لے لیے۔ چند ہی ہفتوں میں وہ بوڑھا لگنے لگا تھا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بکھرے بال اور جھکا ہوا وجود۔ وہ خاموشی سے آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر سلیمان کی آواز ٹوٹ گئی، میں سب ہار گیا، سیرا کمپنی بھی، لوگ بھی، عزت بھی، شاید اس لیے آیا ہوں کیونکہ اب سمجھ آیا ہے کہ اصل دولت کیا تھی۔ سیرا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ سلیمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگر ایک بار پھر موقع مل جائے تو میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ سیرا نے ایسا سے نظریں جھکا لیں۔ اس کے دل میں درد اب بھی کہیں موجود تھا مگر نفرت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے نرم لہجے میں کہا کچھ چیزیں وقت واپس نہیں لاتا۔ سلیمان ٹوٹا ہوا اعتماد دوبارہ جڑ بھی جائے تو اس کی دراڑیں باقی رہتی ہیں۔ سلیمان سر جھکے کر رونے لگا۔ پہلی بار اسے اپنی غلطیوں کی شدت محسوس ہوئی تھی۔ سیرا نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ یہی اس کی جیت تھی۔ وہ چاہتی تھی تو انتقام لیتی، ذلیل کرتی، مگر اس نے وقار چنا۔ سلیمان جاتے ہوئے دروازے پر رکا، کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ سیرا چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی معاف کرنا اپنے سکون کے لیے ضروری ہوتا ہے مگر بھول جانا ضروری نہیں۔ سلیمان کی آنکھیں بھر آئیں، وہ خاموشی سے چلا گیا۔ سیرا کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہر سورج غروب ہو رہا تھا، سنہری روشنی پورے شہر پر پھیلی رہی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو دل میں عجیب سا سکون اترا۔ زندگی نے اسے بہت کچھ چھینا تھا مگر ایک چیز واپس دے دی تھی، اس کی اپنی پہچان۔ اور جب انسان خود کو پہچان لے تو پھر دنیا کی کوئی ٹھوکر اسے گرا نہیں سکتی۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سچ یہی تھا کہ عورت اگر خاموش ہو تو اسے کمزور نہ سمجھو۔ کچھ عورتیں وقت آنے پر اپنی خاموشی سے وہ مقام حاصل کر لیتی ہیں جہاں پہنچنے کا لوگ صرف خواب دیکھتے ہیں۔ میں محبت کبھی زبردستی نہیں ملتی اور عزت کے بغیر ہر رشتہ آخر کار ٹوٹ جاتا ہے۔ جو لوگ سچے دلوں کو روند دیتے ہیں وقت ایک دن انہیں زخموں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے اور پھر انسان کے پاس صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔